الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ میں کچھ معاملات کو انسان کی عبادات کے ساتھ خاص کیا ہے، کچھ معاملات کو آپس کے تعلق اور رشتہ داری کے ساتھ خاص کیا ہے، اور کچھ معاملات کو خرید و فروخت، بیچنے اور خریدنے سے متعلق رکھا ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر ہمارے معاملات جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ حقوق العباد میں سے کہلاتے ہیں، کیونکہ ایک انسان ہے، اسے دوسرے انسان کی ضرورت کسی نہ کسی معاملے میں ضرور پڑتی ہے، اور اکثر معاملات کے اندر اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنی تمام ضروریات، تمام سہولیات اکٹھی نہیں کر سکتا۔ اسے اسکول کی بھی ضرورت ہے، اسے مدرسے کی بھی ضرورت ہے، اسے کسی ہسپتال کی بھی ضرورت ہے، اس کو کاروبار کرنے کے لیے کسی کمپنی کے ساتھ یا اپنا کوئی ذاتی کاروبار، اور جو کاروبار کرے گا اس کے اندر جو چیز رکھے گا اس میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ کوئی ایک سوئی بھی اگر وہ خرید کر لا رہا ہے تو وہاں پر بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا، اور شریعت کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، واضح طور پر فرمایا ہے اے ایمان والوں، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے اموال کو جمع کرنا یا اموال کو کھانے والے مت بن جانا، بلکہ جو طریقہ تمہیں بتایا شریعت مطہرہ میں، جو طریقہ آیا اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کر کے دکھایا وہ عمل اپنانا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی عبادات کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے، تہجد کا پابند بھی ہے، صوم و صلات کا اہتمام بھی کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کا بھی اہتمام کرتا ہے، مسجد میں صف اول کا بھی اہتمام کر رہا ہے، پانچوں نمازوں میں مسجد میں حاضر بھی ہوتا ہے، تبلیغی جماعت خانقاہوں والوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں بھی شامل ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی کوشش کرتا ہے کہ دینی ماحول اپنائے، لیکن جب وہی شخص معاملات کی کیٹیگری میں آتا ہے، خرید و فروخت کے معاملے میں آتا ہے، بازاری معاملات کے اندر جاتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں خرابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیسوں لوگ ہیں، ظاہری صورتحال ان کی ظاہری حالت ان کی بتائے گی
کہ ان سے زیادہ پارسا اور بزرگ کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں لین دین کا معاملہ آ گیا وہاں پھر وہ اس کی اصلیت نظر آ جاتی ہے۔ تو شریعت میں اس وجہ سے اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا گیا ہے کہ جہاں تو لین دین کا معاملہ کرو، آپس میں دو بندوں کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، تو وہاں پر خیال کر لینا۔ اچھا، یہ معاملہ صرف خرید و فروخت تک محدود نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جہاں آپ کے ماتحت اور آپ کے زیر نگرانی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، یا آپ کے ماتحت کوئی بھی کام ہو رہا ہے، آپ کے زیر نگرانی لوگوں میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو پوچھو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر کچھ معاملات کرتے ہیں، گھر والوں کو اگر کوئی چیز خرید کر یا کوئی چیز لا کر دے رہے ہیں، اس میں گھر والوں کا ایمانی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک شخص ہے حرام کما کر لا رہا ہے اور گھر پہ خرچ کر رہا ہے، گھر والوں کو تو نہیں معلوم کہاں سے آتا، گھر والے نہیں جانتے کہ میرا باپ باہر جا کے کیا کر رہا ہے، وہ تو لے کر آ رہا ہے، گھر والے استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور اپنی دکان پہ رکھ لی اور اس کے بعد اس کو بیچنے لگے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ حرام چیز ہے، تو اس صورت میں تو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرو، پہلے اپنے اوپر اس کو اتار کر دیکھنا کہ یہ معاملہ میرے لیے صحیح ہے، اگر میرے لیے صحیح نہیں ہے تو پھر آگے اس کو چلانا بھی غلط ہے۔ اب ایک میرے ماتحت ایک بندہ ہے، کام کرتا ہے، میں نے اسے رکھا ہے دیہڑی پر اور میں اسے وقت پر اس کی ادائیگی نہیں کر رہا، میں دیر کر دیتا ہوں، ہر مہینے اسے لٹکاتا ہوں، 2-4 دن کے بعد دیتا ہوں، کام آج کر رہا ہے دیتا اس کو 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد دیتا ہوں۔ ٹال مٹول کا معاملہ کرتا ہوں، شریعت میں اس سے پوچھ ہوئی۔ ایک بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ بہت جامعیت رکھتے ہیں اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے، کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ آ کے معاملہ کر لیا اور آپ کے دیے ہوئے کام کو پورا کر لیا، آخر وہ اپنی محنت اگر آپ کی جگہ پر لگا رہا تھا، آپ کے لیے اپنی محنت لگا رہا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مجھے یہاں سے کچھ روپے ملیں گے، کچھ رقم ملے گی جس سے میں اپنا گزر بسر کروں گا، گھر چلاؤں گا، کچن کا انتظام کروں گا، لیکن آپ اس کے اندر ٹال مٹول کرنے لگے، اپنا کام ہو گیا، اس کے کام کے لیے ٹال مٹول کرنا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، آج میرے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی سے کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، آپ کو معلوم ہے یہ شخص اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، جیسے ہمارے مویشی منڈیوں میں بہت زیادہ یہ معاملات ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کوئی انجان سا آدمی آ گیا جو ان چیزوں کو نہیں جانتا، اس کو ایسے ہی کوئی جانور دے دیا تو کسی کام کا نہیں، ظاہری خوبصورتی اس کو دکھا کر اس کے حوالے کر دیا، جس مقصد کے لیے وہ جانور لے جانا چاہ رہا تھا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ دودھ لینا چاہ رہا تھا، اس سے وہ آگے نسل بڑھانے کے لیے لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے ایک ایسی چیز اس کو دے دی جو اس کے کام کی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ سودا کر کے پھر غائب ہو جاتے، پھر نظر نہیں آتے وہاں پر۔
کپڑے کی دکان والا ہے، کسی کو کپڑا بیچ دیا، سامنے انجان آدمی ہے، نہیں جانتا، اور اس کی رقم آپ نے بڑھا کر اس کو بتا دی اور بتایا اس کو کہ وہ اسٹیل کا سوٹ ہے، یہ جو جیڈاٹ کا سوٹ ہے اس کو نام دے دی، اور وہ سادہ آدمی اسے کیا پتا یہ کیا چیز ہے، لیکن قیمت اس کی لگا دیا، تو یہ دھوکا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے جیسے آپ کسی کو کوئی چیز توڑ کر دے رہے اس کے اندر کمی کر دیتے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں۔ یہ ناپ توڑ میں کمی ہے کہ جو چیز بتا کر اسے دے رہے ہیں وہ چیز نہیں دے رہے، اور اس سے قیمت، اس سے پیسہ وہی لے رہے ہیں جو اصل چیز کا ہے۔ تو یہ ہمارے بازاروں میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے اندر بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ تلاوت کلام پاک نہیں کرتے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، گناہ ہے اپنی جگہ، اس گناہ کے حد سے ہم انکار نہیں کرتے، بڑا گناہ، نماز چھوڑ دینا کوئی معمولی گناہ نہیں، لیکن نماز اور روزے کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، ادھر اللہ ہے ادھر بندہ ہے، دونوں آپس میں یہ معافی مانگے گا، اللہ رب العزت معاف کرنے کے جواز ہے اللہ کے پاس، اللہ کی رحمت غالب آ گئی تو معاف کر دیا۔ لیکن جب معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ جہاں انسان آ جاتا ہے، جہاں کوئی ذات آ جاتی ہے، اب یہ بندہ ہے پھر دوسرا بندہ ہے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب پہلے والے بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک تیسرا بندہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اس معاملے کو جب تک یہ درمیان والا بندہ خود معاف نہ کر دے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اگر یہ معاف نہیں کرتا تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کریں گے، جتنا مرضی تہجد میں کھڑے ہو کر روتے رہو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ میں اس معاملے میں نہیں آ سکتا جہاں میرا بندہ شامل ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ کی رضا والد کی رضا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے لیے رضامندی چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اسے اپنے والد کو راضی کرنا، پھر اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ تو حقوق العباد کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ حقوق العباد میں اگر ہم دنیاوی لیبر کو پھر جائے تو اور آگے بڑھتے ہوئے جائیں تو اس وقت جو ایک قافلہ روانہ ہوا تھا فلسطین کی طرف، راستے میں ان کو روک لیا گیا، کئیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر ہم خاموش ہو گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئے گی کہ تمہارے بھائی مشکل میں تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو جلتے انگاروں میں ڈال کر چلے گئے، جن کو پتا تھا کہ آگے یا تو شہادت ہے یا اسیر ہے ہو جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے چہروں کو سامنے رکھ کر سفر کیا اور پورے مہینہ مسلسل سفر کرتے رہے۔ 4 تاریخ سے یہ قافلے روانہ ہوئے، 4 تاریخ سے یہ قافلے روانہ ہوئے، پورا مہینہ سمندر کے اوپر گھومنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مشقتیں نہیں اٹھائی ایسے لوگ شریک ہیں، فلم انڈسٹری کے لوگ
جنہوں نے ذرہ برابر مشقت کبھی نہیں اٹھائی، صرف کس کے لیے؟ صرف ایک انسانیت کے لیے، ایک تعلق کے لیے، ایک وفاداری کے لیے، ایک محبت کے لیے۔ 95%، 80% اس کے اندر سارے غیر مسلم ہیں، مسلمان تو چند ہو، اکثریت غیر مسلم ہے، صرف انسانیت کے ناطے وہ گرو سے ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں، افسوس نہیں۔ المؤمن کا جسد واحد، کہ مومن کا کیا ہے؟ آپس میں مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس جسم میں درد ہو رہا ہے تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ جس طرح ہماری انگلی میں اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو باقی اسلامی ممالک بھی تکلیف میں آنا چاہیے۔ لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، کوئی جواب دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج بعد نماز جمعہ اکثر جگہوں میں کچھ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، کوشش کریں کہ ان میں اپنے آپ کو شریک کر لیں تاکہ ہمارا نام بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے، کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہ بندہ گھر سے نکلا تھا، یہ بندہ باہر آیا تھا۔ صرف اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ ہمت کریں اور تھوڑا سا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کی سماعت ہو ان میں اپنے آپ کو شریک کریں، کہیں نہ کہیں جس کی جو طاقت ہے جہاں تک وہ آواز اٹھا سکتا ہے وہاں آواز اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دکھ درد میں شامل ہونے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔